وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، وہ پاک ہے بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں، سب اسی کے تابع ہیں، فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے، عیسائیوں کے اور مشرکین مکہ یا مشرکین عرب کے دعوے کی تردید کی ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ کیا تھا، مشرکین مکہ کا دعویٰ کیا تھا، عیسائیوں کا دعویٰ کیا تھا؟ وہ اللہ کی اولاد بتلاتے تھے۔ یہودی کہتے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور اسی طرح عیسائی کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور اسی طرح کا دعویٰ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہودی کہتے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا، عیسائی کہتے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بیٹا، اور مشرکین عرب یا مشرکین مکہ وہ کہتے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ تو ان آیات کے اندر اللہ نے ان کے اس دعوے کی تردید کی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی اپنی اولاد بنا رکھی ہے، کوئی بیٹے بنا رکھے ہیں یا بیٹیاں بنا رکھی ہیں، تو وہ سن لے کہ سبحانہ، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، بیٹوں سے پاک ہے، بیٹیوں سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، بلکہ جو کچھ بھی زمین میں ہے، آسمان میں ہے، سب کا سب اسی کا ہے، اور اللہ اس کا مالک ہے، اور ہر چیز اس کے تابع ہے، اس کی فرما بردار ہے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کو پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور اولاد ہونے کے لیے دو برابر کی مناسبت رکھنے والی ہم جنس کا ہونا ضروری ہے، جبکہ اللہ بے مثال ہے، بے نظیر ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، زوجہ نہیں، کچھ بھی نہیں، تو پھر اس کی اولاد کیسے ہو گئی؟ تو اللہ نے اس آیت کے اندر ان کے اس دعوے کی تردید کی ہے۔ اور اسی طرح حدیث قدسی ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے اور مجھے گالی دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے ابن آدم؟ مجھے جھٹلاتا ہے اور مجھے گالی دیتا ہے۔ اس کا جھٹلانا کیا ہے؟ اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد زندہ کرنے پر اللہ قادر نہیں ہے۔ یہ ابن آدم کا مجھے جھٹلانا ہے۔ اور ابن آدم کا گالی دینا کیا ہے؟ کہ ابن آدم کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ کو ابن آدم جھٹلاتا ہے، کیا بات کہہ کے کہ جب میں مر جاؤں گا تو وہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ بدیع السماوات والارض، کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ بدیع السماوات والارض، وہ آسمان و زمینوں کا موجد ہے۔ اب بدیع کس کو کہتے ہیں؟ بدیع کے معنی ایسے چیز کو وجود میں لانے والا جس کی پہلے کوئی نظیر نہ ہو، مثال موجود نہ ہو، کوئی نمونہ موجود نہ ہو، کوئی آئیڈیل، کوئی نقشہ موجود نہ ہو، کچھ بھی موجود نہ ہو، اور اس کو پیدا کیا جائے، تخلیق کیا جائے۔
اس کا معنی ہے بدی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بدی السماوات والارض، میں کسی نقشے کے بغیر، کسی نمونے کے بغیر، کسی شکل و صورت کے بغیر زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہوں، اس کو تخلیق کرنے والا ہوں. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب کسی کام کا میں فیصلہ کر لیتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ہو جا، تو وہ ویسا ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ جب کسی چیز کی کوئی مثال نہیں تھی، کوئی نظیر نہیں تھی، کوئی نقشہ نہیں تھا، کوئی نمونہ نہیں تھا، میں نے اس وقت ہر چیز کو پیدا کیا بغیر نظیر کے، بغیر مثال کے، بغیر نقشے کے، بغیر نمونے کے. تو جب مر جائے گا انسان اور پھر اسے زندہ کرنا ہوگا تو اس کو تو پیدا کرنا اور آسان ہے، کیونکہ اس کا نقشہ، اس کی شکل و صورت، ہر چیز موجود ہوگی. اس کو تو پیدا کرنا اور زیادہ آسان ہوگا. تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ ان کی مثال بھی ایسی ہے کہ ان کو بغیر ماں باپ کے، بغیر مثل و مثال کے، نقش نمونے کے پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، کہا کہ ہو جا، ہو گیا. اب پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، اس سے پہلے انسان تھے ہی نہیں. تو اللہ نے پہلے انسان کو پیدا کیا بغیر کسی نقشے کے، نمونے کے، بغیر کسی نظیر کے، مثال کے. اللہ نے پیدا کیا مٹی سے اور کہا کہ ہو جا، ہو گیا، بن گیا انسان. تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی ایسے ہے، اللہ نے کہا ہو جا تو ہو گیا. تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ بغیر نقشے کے، بغیر نمونے کے، بغیر نظیر کے، بغیر مثال کے کسی چیز کو بھی پیدا کرنا چاہے، تخلیق کرنا چاہے، بنانا چاہے تو وہ قادر ہے، وہ بنا سکتا ہے، وہ پیدا کر سکتا ہے. تو حضرات، یہ تھی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 116 تا 117 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس کا ترجمہ و تفسیر مختصر انداز میں بیان کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل پیرا